بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1972 ہے اور آج سورۃ الفتح کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، سیقول ان قریب کہیں گے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اذا انطلقتم جب تم چلو گے، الی مغانم غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها تاکہ تم حاصل کرو وہ، ذرونا چھوڑو ہمیں، نتبعکم ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یبدلوا کہ یہ بدل دیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، قل کہہ دیجئے، لن تتبعونا ہرگز تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ، کذالکم اسی طرح، قال اللہ کہہ دیا ہے اللہ نے، من قبل پہلے ہی سے، فسیقولون پھر یقیناً وہ کہیں گے، بل بلکہ تحسدوننا تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل بلکہ کانو وہ ہیں، لا یفقہون نہیں سمجھتے، الا مگر قلیلا تھوڑا، قل کہہ دیجئے، للمخلفین پیچھے چھوڑ گئے جانے والوں سے، من الاعراب دیہاتوں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم ایک قوم کی طرف، اولی باسن جو لڑنے والی ہے، شدید سخت، تقاتلونہم تم ان سے لڑو گے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فإن پھر اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اللہ تمہیں دے گا اجرا حسنا اچھا اجر، وإن تتولوا اور اگر تم روگردانی کرو گے، کما جیسا کہ تولیتم تم نے روگردانی کی تھی، من قبل اس سے پہلے، یعذبکم تو عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما نہایت دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں، تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگ جو ہوں گے، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ خیبر میں پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ دوسری بات، وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیں۔ تیسری بات، تم کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چلو گے۔
چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہی فرما رکھا ہے۔ پانچویں بات اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ چھٹویں بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ ساتھی بات ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ کہہ دینا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو سخت جنگ جو ہوں گے۔ آٹھویں بات یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ نویں بات اس وقت اگر تم اس جہاد کے حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ دسویں بات اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ پہلے تم نے منہ موڑ رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقوں کے اس جھوٹ کو واضح کر رہے ہیں جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ آنا چاہتے تھے مگر ہمارے مال و عیال نے ہمیں آنے سے روک رکھا، مال و دولت اور اہل و عیال۔ ان کے اس جھوٹ کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ غزوہ خیبر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ چلنے کو تیار تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ خیبر فتح ہونے والا ہے اور وہاں سے خوب مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا۔ اسی مال کی لالچ میں وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے میں صرف انہی لوگوں کو چلنے کی اجازت دی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے رہنے والے منافق آپ سے ضرور کہیں گے جبکہ آپ مسلمانوں کو لے کر خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کرو گے تاکہ خیبر کو فتح کر کے مالی غنیمت حاصل کر لو کہ ہمیں بھی اس غزوے میں اپنے ساتھ لے چلو، کیونکہ انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ منافق لوگ اس غزوے میں چلنے کو کیوں تیار ہوئے؟ حالانکہ اگر ان کی بات سچی ہوتی کہ ہمارے مال و اولاد نے مکے آنے سے روک کے رکھا تھا تو وہ ادھر یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ انہیں مکہ جانے میں جان کا خطرہ تھا اور اس غزوہ خیبر میں مال کے آنے کا یقین ہے، اس لیے انہوں نے اس غزوے میں چلنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کو بدلنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس غزوے میں سوائے ان لوگوں کے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے اور دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا، اور خیبر کا غنیمت ان لوگوں کے لیے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ لہذا تم بھی اے مسلمانوں ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے پیغمبر، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی ایک جماعت کے پاس واپس لے آئے تو وہ لوگ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں گے، مگر آپ ان سے کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ دشمن سے ہرگز لڑ نہیں سکتے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان دیا کہ وہ لوگ تم سے کہیں گے کہ تم ہمیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ اگر ہم اس جنگ میں تمہارے ساتھ آئیں گے تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا جو کہ تمہیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں بات حسد کی نہیں ہے بلکہ ایمان اور نیت کی ہے، مگر تم میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان منافقوں کو ہر طرف دنیا ہی دکھائی دیتی ہے، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ چونکہ یہ بار بار جنگ میں چلنے کی بات کہہ رہے تھے اور جنگ میں انہیں نہ لے جانے پر مسلمانوں پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراش رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان پیچھے رہنے والے منافقوں سے کہیے کہ یہ آخری جنگ نہیں کہ تم اس میں شریک ہونے کی ضد کر رہے ہو، اس کے بعد اور بھی بہت ساری جنگیں ہوں گی اور وہ جنگیں بڑی طاقتور قوموں کی سے کی جائیں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ چلنا، ہم بھی تو دیکھیں گے کہ تم کتنے بہادر ہو اور اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تم کتنے بے چین۔ جن سے ہم جنگ کریں گے ان کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ یہ کہ وہ اسلام لا لیں یا پھر جنگ کریں۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ تم واقعی جنگ میں آنے کے لیے سچے دل سے کہہ رہے ہو یا بس ایسے ہی۔ اس وقت تم ہمارے ساتھ جنگ میں آؤ گے یا پہلے کی طرح جان کا خوف کھا کر پیچھے ہی بیٹھ جاؤ گے۔ اگر تم واقعی اپنی حرکت سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے گا اور تمہیں بڑے اجر سے نوازے گا، اور اگر منہ موڑو گے تو رب ذوالجلال کا عذاب تو تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق کو سمجھنے کی اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔